بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے چیپٹر جرنی ٹورڈز پاکستان کی طرف کا سفر۔ تو اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ جرنی کس طرح سے پاکستان نے کہاں کیسے اس کے کیا اسٹیپس تھے، کس طرح سے پاکستان جو تھا وہ بنا تھا، اور اس نے کس طرح سے کیا کارنامے سر نام دیے تھے اور کیا اس نے کام کیے تھے، جس کے بعد جو پاکستان تھا وہ وجود میں آیا تھا۔ تو فرسٹ پہ ہے کہ وہ ایونٹس جو کہ پاکستان بننے میں 175 سے 1974 تک جتنے بھی ان کے ایونٹس ہیں، جو کام ہوئے تھے وہ کون سے تھے اور کس طرح سے پاکستان جو تھا وہ بنا تھا، تو اس کا ہم سارا آج اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ فرسٹ پہ ہے 1975 کہ 1975 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 1975 پہ کیا ہوا تھا، سر سید احمد خان نے اینگلو اورینٹڈ کالج جو تھا وہ اسٹیبلش کیا تھا، وہ قائم کیا تھا سر سید احمد خان نے 1975 میں۔ اس کے بعد ہے 1985 تو 1985 میں انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ فارم کی گئی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس ایک ایسی پارٹی تھی جو کہ پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹی تھی جو کہ ہندوؤں کے لیے تھی، ہندوؤں کی مدد کے لیے، جو کہ ہندوؤں کو سپورٹ کرتی تھی اور ان کے رائٹس کے لیے جو تھی وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے 1906 تو 1906 میں کیا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ فارمڈ تھی، یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی تھی 1906 میں۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کیا تھی کہ پاکستان کے انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کی پارٹی تھی، سیاسی پارٹی تھی، جس طرح سے کانگریس تھی، اس طرح سے یہ انڈیا کے مسلمانوں کی سیاسی پارٹی تھی جو کہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتی تھی اور مسلمانوں کو سپورٹ کرتی تھی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے 1913 تو 1913 میں کیا ہوا تھا، قائد اعظم جوائن مسلم لیگ، قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کر لی تھی۔ پہلے قائد اعظم تو تھے سٹارٹنگ میں، جب انہوں نے پولیٹکس میں یا سیاست میں وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی، انڈین پارٹی جو تھی وہ پولیٹیکل پارٹی وہ جوائن کی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو کانگریس ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو سپورٹ کر رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، تو پھر انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور وہ پھر مسلم لیگ تھی، انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا، جس میں وہ مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے حق کے لیے بولتے تھے۔ نیکسٹ 1916 تو 1916 میں پھر لکھنؤ پیکٹ جو تھا وہ سائن کیا گیا تھا۔ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو لکھنؤ کے مقام پر معاہدہ کیا گیا تھا، لکھنؤ کے مقام پر یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس معاہدے میں کیا تھا کہ جتنے بھی آل انڈیا مسلم تھے اور ہندوز تھے، ان دونوں کے جتنے بھی حقوق تھے ان سب کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، انڈینس کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کے رائٹس دے سکتے ہیں۔ یہ سب جو تھا وہ لکھنؤ پیکٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 1916 میں۔ اس کے بعد ہے 1928 تو 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی۔ 1918 میں آل پارٹیز کانفرنس کی جتنی بھی پارٹیز تھی، لائک ہندوؤں کی پارٹی تھی کانگریس، مسلمانوں کی پارٹی تھی مسلم لیگ، برٹش کی جو پارٹی تھی پولیٹیکل پارٹیز، ان سب کے درمیان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک اجلاس ہوا تھا جس میں جو سیاست سے ریلیٹڈ اور آزادی سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیصلے تھے ان کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں سے ڈیفرنٹ ہیں اور ان کے ہندوؤں کے رائٹس کیا ہیں، مسلمانوں کے رائٹس کیا ہیں، اس کے علاوہ کس طرح سے ہم اپنی گورنمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی پالیسیز یوز کرنی چاہیے، سب اس کانفرنس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے 1923 تو 1923 میں کیا ہوا تھا، قائد اعظم 14 پوائنٹس کے قائد اعظم نے 14 جو پوائنٹس تھے وہ جو تھی وہ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے۔ 14 نکات کون سے، مطلب کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 14 پوائنٹس دیے تھے، وہ ان کو ڈیسائیڈ کیا تھا۔ اور وہ 14 پوائنٹس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ کیونکہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو انہوں نے بھی ہندوؤں کو ہی سپورٹ کیا، ہندوؤں کے رائٹس پہ زیادہ فوکس کیا گیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کی طرف اتنا فوکس نہیں کیا تھا۔ تو اس میں تھا کہ قائد اعظم نے جب دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ہندوؤں کے بارے میں ہی سوچا جا رہا ہے، ہندوؤں کو ہی سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے 14 پوائنٹ جو تھے وہ ڈپورٹ کیے تھے۔ اور ان 14 پوائنٹ میں قائد اعظم نے جتنے بھی پاکستان کے میجورٹی ایریاز تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو رائٹس دیے جائیں، ان کو 1/3 کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ سیاست میں یا گورنمنٹ میں دیا جائے، اور جتنے بھی جو ڈیسیژنز ہیں وہ بھی مسلمانوں سے پوچھ کے اور ان کی رضامندی کے مطابق، اگر وہ مسلمان رضامند ہیں تو ہی ان کو وہ اس معاہدے پہ یا پھر جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں ان کو سائن کیا جائے یا ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔
اس کے علاوہ انہوں نے سندھ کو جو تھا وہ ایک الگ صوبہ بنانے کا بھی فیصلہ کیا تھا. ان کے یہ 14 پوائنٹس تھے, بھی 14 تھے پورے پوائنٹس. تو اس طرح سے انہوں نے قائد اعظم نے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ 14 پوائنٹس 1929 میں پیش کیے تھے. اس کے علاوہ اس کے بعد تھا 1930. تو 1930 میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خطبہ دیا تھا, خطاب کیا تھا اپنی قوم سے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, ان کے مذہبی جو رائٹس ہیں وہ بھی الگ ہیں, اور ان کے جو ان کو کسی مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی ہے, تو مسلمانوں کا بھی ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. تو انہوں نے علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلمانوں سے یا اپنی قوم سے خطاب کیا تھا, جسے ہم علامہ اقبال کا خطاب الہ آباد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اس کے بعد 1930 سے 33 کے درمیان میں کیا ہوا تھا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی. 1930 سے 33 کے درمیان میں راؤنڈ ٹیبل گول میز کانفرنس ہوئی تھی. گول میز کانفرنس میں بھی ایک نیو سسٹم, جیسے کہ نیو سسٹم اور ایک نئی گورنمنٹ, جیسے پہلے برٹش کی گورنمنٹ ہے تو اس کو نئی طریقے سے اسٹیبلش کرنے کے لیے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جس کو اسٹیبلش کی گئی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنی گورنمنٹ کو نیو بنا سکتے ہیں اور اس میں کس طرح سے چینجنگز ہم کر سکتے ہیں. یہ سارے ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ڈسکس کیا تھا 1930 سے 1933 کے ٹائم پیریڈ میں. نیکسٹ 1935 میں نیو کانسٹیٹیوشن واز میڈ. ان کے پھر جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی کہ نئی گورنمنٹ جو تھی وہ قائم کی گئی, تو اس کے بعد ایک نیو کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ قائم ہوا تھا, جس کے مطابق جو تھی کہ ایک انڈیا جو ہے ان کو گورنمنٹ دی جائے اور ان کے الگ سے جو حکومت قائم کی جائے جس میں وہ اپنے مطابق رہیں, جو لیکن اپنے مطابق فیصلے کریں, لیکن وہ پھر بھی انڈر برٹش, وہ برٹش کے اندر ہی رہیں گے, ان کی ہی زیر نگرانی رہیں گے, ان کو بھی پھر بھی ان پہ جو رول ہے وہ برٹش ہی کریں گے, لیکن ان کی ایک الگ حکومت ہوگی جس میں وہ کچھ حد تک اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے. پھر 1940 میں تھا لاہور ریزولوشن واز پاسڈ, کہ جو لاہور میں علامہ اقبال نے خود جو الہ آباد دیا تھا اس میں وہ ریزولوشن پاس ہو گئی تھی, جس میں جتنے بھی مسلمانوں کے میجورٹی ایریاز جہاں پہ مسلمان زیادہ مقدار میں تھے ان کو ایک الگ جو تھی وہ ڈیمانڈ یا ایک الگ ایک اسٹیٹ کے فارم میں کو جو تھا وہ تشکیل دے دیا گیا تھا کہ ان کو ایک الگ ریاست تشکیل قرار دے دیا گیا تھا کہ جتنے بھی میجورٹی والے ایریاز ہیں وہ مسلم ریاست میں یا مسلم اسٹیٹ میں ان کو قرار دے دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے 1945 سے 1946 کے درمیان میں الیکشنز ور ہیلڈ, یعنی کہ 1945 سے 1946 کے درمیان میں الیکشنز ہوئے تھے, اور الیکشن میں مسلمانوں کے جو میجورٹی ایریاز تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, کہ پنجاب تھا, سندھ تھا, ان دونوں کی ان کی جہاں پہ مسلم میجورٹی میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, ان کو تلاش کیا گیا تھا. نیکسٹ 1947 میں بھی پاکستان جو تھا وہ ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, آزاد ملک کے طور پر قائم ہو گیا تھا, اور یہ سب کا سب کس کے نتیجے ہوا تھا, قائد اعظم کی رہنمائی کے نتیجے میں. نیکسٹ نیو ٹرمز ہے. نیو ٹرمز میں تھا فرسٹ ہے جرنی کا مطلب سفر کرنا, ٹریولنگ فرام ون پلیس ٹو اندر, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کرنا. نیکسٹ ہے کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے اجلاس کرنا. فارمل میٹنگ, ایک ایسی فارمل میٹنگ مطلب کہ فارمل طریقے سے ود ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ایسی میٹنگ جس میں ہم شیئر انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں, کہ جس میں جو لوگ ایک ہی اسپیسیفک بات پہ یا ایک ہی ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ کانفرنس ہے. لائک اگر ہم دیکھیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس, اس میں کیا تھا کہ اپنی گورنمنٹ کے بارے میں ہی ڈسکس کیا جاتا تھا کہ اس کا شیئر انٹرسٹ ہے جو سب کا تھا. اس کے علاوہ انڈیپینڈنسی یا آزادی کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا, تو یہ ایک ہی ٹاپک تھا جس کے بارے میں سب کے سب ڈسکس کرتے تھے, تو اس لیے اس کو کانفرنس کہا جاتا تھا. فارمیشن, تشکیل دینا, پروسیس آف بینگ فارمڈ, کے ایک تشکیل دینے کا یا بنانے کا عمل سے ہم فارمیشن کہتے ہیں. ایمرجڈ, بیکم ویزیبل, کے نمودار ہونا, ظاہر ہونا, جسے ہم کہتے ہیں ایمرجڈ. کنٹینٹری کا کویشچن نمبر 1 ہے وائی ڈیڈ قائد اعظم ایشو ہز 14 پوائنٹس, کہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کیوں پیش کیے تھے. When separate elections were refused and the ریزرویشن آف سیٹس فار دا مسلم آف بنگال اینڈ پنجاب واز ریجیکٹیڈ, جب مسلمانوں کے علیحدہ سے الیکشن جو تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے الیکشنز نہیں ہوتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کا بنگال اور پنجاب کا جو علاقہ تھا اس میں بھی مسلمانوں کی ریزرویشنز نہیں ہوتی تھی, کہ وہاں پہ بھی مسلمانوں کو الیکشنز لڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. تو پھر اس کے بعد قائد اعظم نے جو سے اپنے 14 نکات تھے وہ پیش کیے تھے, جس میں ان دونوں باتوں کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی
بھی الیکشنس کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ بھی الیکشنس لڑ سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب اور بنگال کا علاقہ ہے یہاں بھی مسلمانوں کے جو لوگ ہیں وہ الیکشنس میں کھڑے ہوں یا الیکشن لڑنے کے لیے ان کو بھی ریزرو کیا جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے. نیکسٹ ڈائری میں کویشچن نمبر نیو ٹرم سے کویشچن نمبر 1 لرن کرنا ہے اور لکھنا کویشچن نمبر 1 ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ بیسٹ آف لک.